أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله العظيم. سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت تفصیل سے ذکر فرما رہے ہیں. کیسے حالات اور مصائب سے گزرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچ جاتے ہیں. وہاں بھی آپ کی آزمائش ختم نہیں ہوتی ہے. حالات آئیں کہ آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو الزامات سے بری کرا دیا، ایسے حالات بنائے، لیکن عزیز مصر اور اس کی اہلیہ نے جو بد چلنی کا ایک پیغام ہو سکتا تھا اس کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کے اندر ڈالا. یہاں تک تفصیل اب تک قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ذکر کر چکے ہیں. اسی واقعے کے اندر ایک ذیلی واقعہ اور پیش آیا. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قرآن کریم جو ہے یہ واقعات کی کتاب نہیں ہے. جہاں جہاں بھی حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات کو ذکر کیا تو جتنی ضرورت ہوئی اتنی نقل کر دی گئی. لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے بہت تفصیل سے ذکر کیا، لیکن اس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اور اس کے اندر احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذکر کیے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اپنی بیوی کی طرف سے بدچلنی کو دور کرنے کے لیے زبان زد کہیں یہ واقعہ نہ ہو جائے کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بدچلن ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان کے اندر ڈالا.
جس وقت کے اندر حضرت یوسف کو قید خانے کے اندر ڈالا گیا ہے، اسی وقت کے اندر 2 اور غلاموں کو بھی قید خانے کے اندر آپ کے ساتھ میں ڈالا گیا ہے۔ یہ 2 غلام کون تھے؟ حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، ساقی تھا، جس کا کام تھا کہ بادشاہ کو شاہی شراب نوش کرایا کرے، اور دوسرا غلام وہ تھا جو شاہی باورچی تھا، طباخ تھا، کھانا بنانے والا تھا۔ ان دونوں کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے شراب کے اندر اور اس نے کھانے کے اندر زہر ملایا ہے جو بادشاہ کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس الزام کے تحت کے اندر ان دونوں کو بھی قید خانے کے اندر ڈالا گیا کہ جب تک زیر تحقیق ہے، جب تک تحقیق مکمل نہیں ہو جاتی ہے، اس وقت تک ان کو قید خانے کے اندر ڈالا جائے۔ چنانچہ ان کو بھی ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور برگزیدہ بندوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اپنی چھاپ، اپنی شبیہ ہر جگہ چھوڑتے ہیں، اپنی فطرت کو نہیں بدلتے ہیں۔ آدمی جیسا ہوتا ہے وہ دوسری جگہ جائے تو ایسے ہی حالات پیدا کرتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی صفات رہی ہے حسن اخلاق، صلہ رحمی، شفقت، نرمی، پیار، محبت۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں جانے کے بعد میں یہی کیا کہ جتنے قیدی تھے ان کے ساتھ میں حسن سلوک شروع کر دیا، پیار محبت سے ان کو تسلی دلاسا دینا شروع کر دیا۔ کوئی مصیبت میں تھا تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے تسلیاں دی۔ جو اپنے قید سے مایوس ہو چکے تھے کہ ان کی رہائی نہیں ہوگی، ان کو رہائی کی امید دلائی۔ اچھے انسان کی فطرت یہی ہوتی ہے، پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے، مصیبت میں بھی گرفتار ہے، تو اسے وہاں بھی تسلی دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اسے مصیبت کے اندر گرفتار کر دیا جائے، اس کی تکلیفوں کے اندر اضافہ کر دیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے ساتھ جا کر کے ایسے ہی کیا۔ کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، کوئی غمزدہ ہے تو اس کے غموں کو دور کر رہے ہیں، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں، کوئی خدمت کے لائق ہے تو آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کا برتاؤ اور حسن سلوک دیکھ کر کے قیدی آپ سے محبت کرنے لگے، حتیٰ کہ جو جیل کے ملازم تھے وہ بھی آپ سے عقیدت کرنے لگے۔ مورخین اور مفسرین لکھتے ہیں جو جیلر تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنا متاثر ہوا، یہ کہنے لگا کہ حضرت اگر میرے بس میں ہوتا تو ایک لمحہ کے ابھی دیر نہ کرتا، فوراً آپ کو رہا کر دیتا، چھوڑ دیتا، لیکن میرے بس میں رہائی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ جب تک آپ قید خانے کے اندر رہیں گے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایسے ہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے، مورخین بھی لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر پہنچ گئے اور آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر کے لوگ آپ کے عقیدت مند ہو گئے اور محبت کرنے لگے، تو فرط محبت میں ان افسروں نے اور قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ہمیں بے انتہا آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ جو آدمی اچھا ہوتا ہے دوسرے کو گرویدہ بنا لیتا ہے، شیفتہ کر لیتا ہے اپنے اوپر۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جیسے ان لوگوں نے محبت کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھ سے محبت نہ کرو،
اس لیے کہ جب جب مجھ سے محبت کی گئی ہے میرے اوپر آفت اور مصیبت آئی ہے. جب بھی جس نے مجھ سے محبت کی ہے مجھے پریشانی ہوئی ہے. بچپن کے اندر میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کی، محبت کا اظہار کیا تو میرے اوپر چوری کا الزام لگا دیا. بڑا ہوا تو میرے باپ نے مجھ سے محبت کی تو مجھے میرے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال کر قیدی بنا کر کے مصر کے اندر غلام بنا دیا. عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے مجھ سے محبت کی تو مجھے قید خانہ نصیب ہوا. اس لیے مجھ سے محبت نہ کرو. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر محبت کر رہا ہے، غلط محبت ہے، اگر کوئی محبت کر رہا ہے تو صرف محب کو ہی نہیں محبوب کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ نے تو کسی کو تکلیف پہنچانے کا سوچا بھی نہیں، لیکن کبھی چوری کا الزام ہے، کبھی کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی آپ کو غلام بنایا جا رہا ہے اور کبھی آپ کو قید خانے کے اندر ڈالا جا رہا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر لوگوں کے محبوب اور ہر دل عزیز بن گئے. آپ کو جب موقع ملتا تو عبادت خداوندی کے اندر لگ جاتے. آپ کو جیسا موقع ملتا اللہ کی عبادت کے اندر مصروف اور مشغول ہو جایا کرتے تھے اور دن کے اندر لوگوں کی خدمت کے اندر لیتے. تو آپ کی بزرگی مسلم ہو گئی، ہر ایک آپ سے قریب ہونا چاہتا. آپ کے ساتھ میں لوگوں نے محبت کا برتاؤ کیا تو اسی وقت ان دونوں نے جو آپ کے ساتھ میں قید خانے کے اندر ڈالے گئے تھے، یعنی ساقی اور طباخ، ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خواب کی تعبیر بتلانے کے اندر ماہر بتایا جاتا ہے. آپ خواب کی تعبیر جانتے ہیں، ہم نے جو جو خواب دیکھے ہیں اس خواب کی تعبیر ہمیں بتا دیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے یقیناً اور حقیقی طور پر خواب دیکھا تھا جو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمانے کے لیے کہ یہ بزرگ ہے بھی یا نہیں، کہیں مصنوعی اور بناوٹی تو نہیں ہے، کہیں دکھلاوے والا تو نہیں ہے، تو اپنی طرف سے بات گھڑ کے حضرت یوسف کے سامنے خواب کی شکل بیان کی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ واقعتاً یہ بزرگ ہے یا بزرگ نہیں ہے. آج بھی ہمارے درمیان میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی عالم ہوتا ہے تو لوگ امتحان کے طور پر اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں. اگر بتا دیا تو ٹھیک ہو، اگر نہیں بتایا ابے کیسا مولوی صاحب، اس سے بڑا تو وہ حضرت جی ہے. ہم اپنی اصلاح کے لیے بزرگوں کے پاس نہیں جاتے ہیں، پہلے یا تو کتاب کے اندر پڑھ لیں گے یا کسی اور سے مسئلہ معلوم کر لیں گے. اب جاتے ہیں کہ یہ کتنا پانی کے اندر ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے، انجان بچ گئے. اب سوال کرتے ہیں آزمائش کے لیے. سو یاد رکھیے، جب کوئی کسی عالم کسی بزرگ سے امتحان لیتا ہے، آزمائش کرنا چاہتا ہے تو گرفتار مصیبت بھی ہو جاتا ہے، جیسے اس سے واقعات معلوم ہو رہا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق انہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، بلکہ امتحان کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک نے یوں کہا، انی ارانی اعصر خمرا. جو ساقی تھا بادشاہ کو شراب نچوڑ کر کے پلایا کرتا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں شراب بنا کر کے پلا رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے فٹاک سے کہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکری ہے اور اس ٹوکری کے اندر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے جانور آ رہے ہیں اور اس ٹوکری سے اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں.
نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ دونوں یہ کہنے لگے آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیجئے، کیا تعبیر ہے؟ ہم آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، ہم آپ کو شریف سمجھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کی بات کو سنا، اور سننے کے بعد میں یوں کہا لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ تمہیں جو روزانہ کھانا دیا جاتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو تعبیر بتانے والے ہیں اس تعبیر سے پہلے اپنے معجزے کے طور پر بتا رہے ہیں کہ جو میں بتاؤں گا وہ کوئی اٹکل کی بات نہیں ہوگی، ویسی بات نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے پاس میں جو کھانا آتا ہے، جب تک کھانا آتا بھی نہیں ہے اس سے پہلے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ آج دال آنے والی ہے، آج چاول آنے والے ہیں، آج گوشت آنے والا ہے، روٹی 2 آنے والی ہے یا 3 آنے والی ہے، کتنے دیر کے بعد میں آنے والی ہے، اور جیسے میں بتاتا ہوں ایسے ہی آپ کا کھانا آتا ہے، جو قید خانے کی طرف سے ملتا ہے یا آپ کے گھر کی طرف سے ملتا ہے۔ تو میری بات جھوٹی آج تک نہیں ہوئی ہے، جو تعبیر میں بتاؤں گا وہ بھی جھوٹی نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ آپ جانتے ہیں جو چیز میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ 100% صحیح اور درست ہوتی ہے، اب بھی میں جو بتاؤں گا وہ بھی صحیح اور درست ہوگی، اور یہ کوئی میں جادو کے ذریعے سے نہیں، علم رمل کے ذریعے سے نہیں، علم جفر کے ذریعے سے نہیں، شعبدہ بازی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ میں اپنے رب کی طرف سے جو علم دیا گیا ہوں اس علم کی روشنی کے اندر تمہیں بتلاتا ہوں کہ جو میں بتاتا ہوں تمہیں روٹی آنے والی ہے، انتظار کرو 10 منٹ کے بعد میں آ جائے گی، یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، اندازہ اور اٹکل نہیں ہے، بلکہ میرے رب نے مجھے اس کا علم دیا ہے، میں بذریعہ وحی معلوم کر کے آپ کو بتلاتا ہوں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے نصیحتیں کی ہیں۔ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے جتنے لوگ موجود تھے ان کو نصیحت کی، اور پہلے یہ کہا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں، جنہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اس کے دین کو چھوڑ رکھا ہے۔ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، میں نے ایسے دین کو چھوڑ رکھا ہے، اور میں اس دین کی اتباع کرتا ہوں جو میرے باپ دادا کا دین ہے، حضرت ابراہیم کا دین ہے، حضرت اسحاق کا دین ہے، حضرت یعقوب کا دین ہے۔ یعنی بتانے سے پہلے اپنا نسب بھی بتا دیا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں بلکہ پیغمبروں کے خاندان سے ہوں، میرا باپ دادا پردادا یہ سارے حضرات انبیاء ہوئے ہیں، تو میں کوئی ویسا نہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی جب آپ کوئی بات بتا رہے ہیں اور ضرورت ہو تو اپنا مقام بھی بتا دینا چاہیے، لیکن تفاخر کے طور پر نہیں، شیخی کے طور پر نہیں، جیسے آج کا دور ہوتا ہے وہی چودھری ہوں میں، کائیں کا چودھری ہے بھائی، ایسا نہیں، بلکہ جو چیز معلوم کی جا رہی ہے آپ اپنے مقام کو اگر بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں گردانتا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گرداننا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ تو اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور تمام لوگوں کے اوپر کہ ایمان کی دولت سے نوازا ہے، لیکن لوگ اللہ کا احسان نہیں مانتے ہیں۔ پھر مزید نصیحت کی ان دونوں کو اور تمام کے تمام قیدیوں کو کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ذرا سوچو، ایک اللہ زیادہ بہتر ہے یا تم مختلف کی عبادت کرتے ہو وہ بہتر ہیں؟ ایک زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے جو واحد اور قہار ہو، اور
جو عبادت کرتے ہو تم، یہ کوئی عبادت نہیں، صرف نام کے لیے ہے جو تم نے گھڑ لیا ہے، باقی اللہ کے یہ شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے کوئی سند، کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی اتاری ہے کہ ان کی عبادت کیا کرو۔ سیدھا راستہ تو یہی ہے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں، اور اللہ کا حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ یہ نصیحت بھی کی، وحدانیت کو بھی ظاہر کیا، اور لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کیا۔ یہاں چند باتیں یاد رکھنی ہے پھر خواب کی تعبیر۔ پہلی بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے معجزے کو ذکر کیا تاکہ لوگوں کی دلچسپی بڑھ جائے، اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں میں بتاتا ہوں تمہارے سامنے سچ ہوتی ہے تو جو خواب کی تعبیر ہوگی وہ بھی سچ ہی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ کو کوئی خواب نظر آتا ہے تو ہر ایرا غیرہ کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جن کو بزرگ سمجھتے ہیں، جن کو تم نیک سمجھتے ہو، ان کے سامنے خواب کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے۔ جن سے تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے خواب کی تعبیر یہ صحیح بتا سکتے ہیں، انہی کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب کوئی آدمی کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے، کوئی بات معلوم کرنے کے لیے آئے، تو وہاں پر آپ کو دعوت کا کام بھی یاد رکھنا چاہیے، آپ کو کبھی اس سے اعراض نہیں برتنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر یہ خرابی ہے۔ ہاں، اس کام کے اوپر اگر آج کے دور میں کوئی کرتا ہے تو جماعت کے افراد کرتے ہیں، کہ جماعت کے ساتھیوں کے اندر یہ داعیہ اور جذبہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو یقینی طور پر لوگوں کو وہ اللہ کی طرف ضرور بلاتے ہیں، چاہے مختصر الفاظ کے اندر کہیں، چاہے تفصیل کے ساتھ میں کہیں، وہ یقینی طور پر توحید اور وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں۔ باقی اور لوگ ہوتے ہیں کام کی بات کری جانے دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب کوئی آئے تو اس کے سامنے توحید اور وحدانیت کا اظہار کر دینا چاہیے، تاکہ جب وہ دلچسپی لے کر کے آ رہا ہے تو آپ کو بیان کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ وحدانیت کی بات ہو، دعوت کی بات ہو، اس وقت کے اندر جب لوگوں کے اندر دلچسپی ہو، اور اگر دلچسپی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ آپ وہاں پر دعوت کی کام شروع کرنے لگے یا کوئی اور بات شروع کرنے لگے، جو آدمی ہے اس کے پاس وقت کی قلت ہے یا ابھی اس کے اوپر کسی اور چیز کا بار اور بوجھ ہے، تو پھر ایسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میں اسی واسطے آئے ہوئے تھے، اس لیے خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے آپ نے ان کو نصیحتیں کی اور وحدانیت کی دعوت دی۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کے پاس میں آئے تو اس کی ضرورت کے مطابق کلام کرنا چاہیے، اس کی جیسی ضرورت ہو اس کی ایسی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں اسے روٹی کی تو ضرورت ہے بریانی کا تذکرہ شروع کر دو، گوشت کی ضرورت ہے آٹے کا ذکر کر دو، تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں اگر ہے تو اسی کے مطابق کلام کرنا چاہیے، اسی کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کی، پھر کہا یا صاحب السجن، جس نے خواب کے اندر یہ دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اس سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک تو ایسا ہوگا کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی وہ اس قید خانے سے رہا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ اور دوسرے کے بارے میں جس نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے سر کے اوپر ٹوکری ہے، اس پہ روٹی رکھی ہے اور جانور اس سے کھا رہے ہیں، کہا اسے سولی دی جائے گی۔
خواب کی تعبیر دونوں کو بتائی کہ ایک رہائی پالے گا اور دوسرے کو سزا دی جائے گی، سولی دی جائے گی، تو فٹاک سے ایک دم سے کہنے لگے ہم نے کوئی خواب واب نہیں دیکھا، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ جس کو بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ رہا ہو جائے گا وہ تو خوش ہوا، لیکن جس کو بتا دیا کہ سولی دی جائے گی اس کی حالت خراب ہو گئی، کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے تو جھوٹ بولا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب کچھ نہیں ہوتا، تم نے جو پوچھا تھا میں نے جو بتا دیا وہ ہو کر کے رہے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جھوٹا خواب نہیں گھڑنا چاہیے، جھوٹا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ سامنے والے نے جو بتا دیا اللہ اس کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے۔ ایسی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خواب کی تعبیر جس کو معلوم ہے اسے خواب کی تعبیر بتانی چاہیے، اور اگر خواب کی تعبیر نہیں ہے تو لا اعلم کہہ دینا چاہیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، دوسرے سے معلوم کر لو۔ اب یہ لوگ پریشان، ایک تو خوش ہو گیا دوسرا غم زدہ ہے، لیکن پیغمبرانہ شفقت دیکھیے، جو شفیق ہوتے ہیں مہرباں ہوتے ہیں وہ آخری دم تک لوگوں کے لیے خیر خواہ اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ ایک دم سے یوں نہیں کہا ساقی کو تو آزاد ہو جائے گا، باورچی کو یوں نہیں کہا تجھے سولی دی جائے گی، بلکہ انداز ایسا اختیار کیا، یوں کہا اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یوں نہیں کہا ساقی شراب پلائے گا، احدکما، مبہم لفظ استعمال کیا تاکہ دونوں یہ سوچتے رہے میرا نمبر ہے، ہو سکتا میرا ہے، تسلی رہے، غم زدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، اور دوسرے کے لیے کہا اسے سولی دی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو تحقیق چل رہی تھی تحقیق سے پتہ چلا جو ساقی تھا وہ نردوش ہے، بے قصور ہے، اس کو تو آزادی مل گئی قید خانے سے، اور پھر بدستور اسے بادشاہ کے یہاں پر ساقی کی خدمت کے اوپر مامور کر دیا، وہ بادشاہ کو شراب، اور دوسرا جو تھا اس کا جرم ثابت ہو گیا اور پھر اس کو سولی پر لٹکا دیا اور اس کے سر کو نوچ نوچ کر کے جانوروں نے کھایا۔ یہ واقعہ یہاں ذکر کیا، اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی جھوٹا خواب اور کھوٹی بات گھڑ کر کے کسی کا امتحان نہیں لینا چاہیے کہ دیکھو میں نے بنائی ہے، آیا یہ خواب ہے یا حقیقت ہے یا جھوٹا ہے، اب اس سے پتہ چل جائے گا، نہیں، اس کی زبان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ یہ آزاد ہو جائے گا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا اذکرنی عند ربک، جب تم آزاد ہو جاؤ اور اپنے مالک کے پاس پہنچ جاؤ تو بادشاہ سے جا کر کے میرا ذکر کرنا کہ میں بے قصور ہوں، قید میں پڑا ہوا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عرصے تک قید خانے کے اندر رہے، اب یہ آزاد ہو رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بدستور پھر شاہی ساقی بنے گا، بادشاہ کے پاس میں جائے گا، قریب ہوگا، خادم قریب ہوتا ہے، تو کہا کہ جا کر کے ذکر کر دینا کہ آپ کے زندان کے اندر، آپ کے قید خانے کے اندر ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے قصور نہیں کیا ہے، جس نے جرم نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی تیرے قید خانے کے اندر وہ مجرم کی طرح پڑا ہوا ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ وہ آزاد کر دے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی کو واسطہ بنا کر کے کوئی چیز طلب کی جائے تو جائز اور درست ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ آپ نے اس شخص سے کہا اذکرنی عند ربک، میرا حال بھی بیان کر دینا، اس لیے کہ میرا تو نہ کوئی وکیل ہے یہاں پر،
نہ ہی کوئی میرا گواہ ہے یہاں پر، نہ ہی کوئی میری پیروی کرنے والا ہے، مجھے تو قید خانے کے اندر ڈال دیا، عزیز مصر ڈالا ہے، وزیر سلطنت ہے، کون اس کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ تم جا کر کے اپنے بادشاہ سے یہ کہنا۔ لیکن اللہ رب العزت کو اپنے پیغمبروں کے اوپر یہ ایسی بات بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یوسف نے یہ ذکر کرا دیا وہاں پر، بلکہ یہ تھا کہ جیسے قید مانگی ہے رہائی بھی مجھ سے مانگ لیتا۔ تو کیا کیا اللہ نے؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ۔ قرآن کریم کہتا ہے اس نے وعدہ تو کر لیا، ٹھیک ہے جب میں جاؤں گا بادشاہ کے پاس آپ کا ذکر کر دوں گا، لیکن وہاں جا کر کے بھول گیا، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ اس لیے کہ نسیان کی نسبت ہے تو اللہ کی طرف نہیں کر سکتے ہیں، شیطان کی طرف کرنی چاہیے۔ پہنچ گیا، بھول گیا، اپنے کام میں مست ہو گیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کئی برس تک حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر پڑے رہے۔ مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں 7 سال تک، اس بات کے 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جس کو ہم پیغمبر بنا رہے ہیں، جس کو ہم نبی بنا رہے ہیں، وہ کسی عام آدمی سے جا کر کے اپنی رہائی اور خلاصی کی درخواست کرے۔ اس لیے اس کو مسترد کرنے کے لیے اسی شخص کو بلا دیا کہ وہ ذکر کرے۔ ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کوشش پوری کرنے کے بعد میں پھر اللہ کے اوپر امید باقی رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس سے کوشش کی جا رہی ہے بس وہی کافی ہے۔ اگر حالات ہیں اسباب کو بھی اختیار کیا ہے تو اسباب کو اختیار کرنے کے بعد میں اللہ کے اوپر اعتماد، اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ ہی سے امید یقین ہونا چاہیے، تب جا کر کے کام ہوگا۔ اور اگر صرف بس یہ اللہ اللہ سے مانگتے رہو اور اسباب کو اختیار نہ کرو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ بیٹھے میں یوں کہتے رہیں اللہ میرا پیٹ بھر دے، اللہ میرا پیٹ بھر دے، پیٹ بھر دے، کیسے اللہ بھر دے گا؟ نوالا اٹھا کر کے حلق کے اندر ڈالو گے تبھی تو پیٹ کے اندر جائے گا۔ اسباب کو اختیار کرنا، ایسی مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر اگر آپ گر گئے ہیں تو آپ کو اس کے ذرائع اختیار کر کے اب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور خالی بس صرف یہ ہے کہ میں اسباب کو اختیار کر کے فلاح یاب ہو جاؤں گا تو یہ بھی کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے اگر آپ کھانا کھا لیں پیٹ کے اندر پہنچ جائے، اگر اس کا بند لگ جائے، اور ذرائع ایسے ہیں آج دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں کہ آپ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص کو پیشاب کا بند لگ گیا، پاخانے کا بند لگ گیا ہے، تمام ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اسی کے اندر انتقال بھی کر جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھانے کا اندر پہنچنا یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے اور اس کھانے کا باہر نکلنا یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے۔ اس لیے اس پر بھروسہ نہیں ہے کہ کھا لیا تو پیٹ بھر گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساروں کو سنے ہوا بہت کھا لیا لیکن ابھی تک بھوک نہیں ختم ہوئی ہے، خوب من کر رہا ہے۔ آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ کھانا بہت اچھا بنا ہوا ہے اس لیے خوب کھا جاؤں، خوب کھا جاؤں، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کھانے کے اندر اللہ نے جو بھوک کو پورا کرنے کی طاقت رکھی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے۔ اگر آپ سارا بھی کھا جاؤ، بھوک نہیں مٹ رہی ہے، پیاس نہیں مٹ رہی ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ پانی پیتے رہیں گے یا کھانا کھاتے رہیں گے، بھوک ختم نہیں ہو رہی تو آپ کا پیٹ پھٹ جائے گا۔ اور یہی کھانا اگر اندر پہنچ گیا نہیں نکل رہا ہے تب بھی آپ کا انتقال ہو سکتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کے اندر اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے تھوڑا کھایا ہے اس سے بھی آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہوگا کوئی 1 کھجور 2 کھجور کھا لیتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو 15 روٹی بھی کھاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اور لائیے۔ ایک ہمارا ساتھی تھا، نام نہیں بتاؤں گا، اب رخصت ہو گئے، اللہ غریق رحمت فرمائے، 25 روٹی 2.5 کلو بینگن اور 5 کلو آلو کھانے کے بعد میں کہہ رہے تھے اور لائیے۔
گوشت نہیں کھایا تھا انہوں نے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ بینگن معلوم ہو جائے نا پیٹ بھر جاتا ہے. اتنے کھانے کے بعد میں بھی تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی بھوک ختم نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ان کی بھوک کو باقی رکھا ہے. آپ نے تھوڑا کھا لیا ہے، اللہ نے بھوک کو اس کو دور کر دیا ہے. تو یہ اللہ کے اوپر توکل اور اعتماد رکھنا ہے ہر چیز کے اندر. یہ تو کھانے کی مثال تھی. آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو 50,000 کماتا ہے لیکن مہینے کے آخر میں آ کر کے دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے روزانہ 300 روپے کماتا ہے، آرام سے سوتا ہے اور 150 روپے بچا کر کے بھی رکھ لیتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے اور اللہ کے اوپر توکل کا نتیجہ ہوتا ہے. ان کی اللہ سے نظر ہٹ جاتی ہے، 50,000 پر نظر ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ مدارس اسلامیہ کے اندر تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں، ائمہ کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کسی امام کو، کبھی کسی عالم کو بھوکا نہیں سنا ہوگا آپ نے. کبھی اس سے فقر و فاقہ کی آپ نے بات نہیں سنی ہوگی. لیکن جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں وہ دوسروں سے قرض مانگتے رہتے ہیں، دوسروں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ نہیں رہا ہے. تو جن کے توکل اعتماد اللہ کے اوپر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں فرماتے ہیں. اور جو لوگ صرف ظاہری اسباب پر نظر رکھتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. دونوں چیزیں، اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے اوپر اعتماد بھی رکھنا ہے، پھر جا کر کے کام ہوگا. دونوں میں سے اگر ایک پر ہے اور دوسرے پر نہیں ہے تو پھر ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. یہ واقعہ بتلا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسباب کو اختیار کیا لیکن انبیاؤں کے لیے پسندیدہ نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو بھلوا دیا اور اس نجات پانے والے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر جو ہے بادشاہ سے نہیں کیا تھا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے کے اندر 2 نوجوان. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرا بولا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹی کو اٹھا رہا ہوں کہ اس سے جانور کھا رہے ہیں. آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے اس لیے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکی والا. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں پائیں گے تم وہ کھانا جو تمہیں روزانہ دیا جاتا ہے مگر کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا کھانا آنے سے پہلے. ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم ہے جو مجھ سکھایا ہے مجھ کو میرے رب نے. بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے ایسی قوم کے دین کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، اور میں اتباع کرتا ہوں اپنے آبا کے ملت کی، یعنی ابراہیم کے، اسحاق کے اور یعقوب کے. اور ہمارے لیے نہیں ہے کام کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک گردانے کسی چیز کو. یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور تمام لوگوں کے اوپر، لیکن اکثر لوگ احسان نہیں مانتے ہیں. اے میرے ساتھیوں قید خانے کے، کیا جدا جدا معبود بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے جو اکیلا ہے، زبردست ہے؟ نہیں عبادت کرتے سوائے اس کے کہ نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. نہیں نازل کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی سند، اور حکم صرف اللہ کا ہے. اور فرمایا اللہ نے کہ عبادت کرو صرف اسی کی اور یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اے میرے ساتھیوں قید خانے کے، بہرحال تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا رہا تو وہ سولی دیا جائے گا، پس پرندے کھائیں گے اس کے سر کو. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہو چکا جس چیز کی تم تحقیق چاہتے تھے. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس سے کہ جس کے گمان کیا تھا کہ وہ نجات پا جائے گا ان دونوں میں سے، کہ تم میرا حال اپنے آقا کے پاس میں ذکر کرنا. فانساہ الشیطان ذکر ربہ، پس شیطان نے اس بھلا دیا آقا کے پاس میں اس کے ذکر سے. فلبث فی السجن بضع سنین، پس ٹھہرے رہے یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر کافی عرصے تک. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.